کیا. 28 رجب کی شب کا واقعہ عرض کروں. ایک صحابی رسول تھے, بھائی سننے کے قابل ہے یہ جملہ. حضرت عروہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے, گراں گوشت تھے, کان اچھی طرح سنتے نہیں تھے. بلکہ بتاؤں, رجال کی کتابوں میں اس بزرگ کے لیے کیا جملہ لکھا ہے؟ کانا لا یسمع ساترات. اتنے گراں گوشت تھے کہ بادل کی گرج کی آواز بھی ان کے کان تک نہیں جاتی تھی. یعنی کام کر ہی نہیں رہے تھے, کام نہیں کر رہے تھے. 28 رجب کی شب کو, وہ دن جس دن حسین کو نکلنا ہے نا مدینے سے, اس سے پہلے والی رات 28 رجب کی شب, عروہ غفاری سوتے سوتے چونک کے اٹھے اور اٹھ کے بیٹھ گئے. زوجہ نے اشارے سے پوچھا ہوا کیا, یہ تم اٹھ کیسے گئے؟ کہنے لگے میں اتنا گراں گوش ہوں کہ میں بادل کی گرج نہیں سنتا, لیکن میرے کانوں میں کچھ بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. پہنچ گئی نا بات. امام زمانہ نے, تمہارے زمانے کے امام نے, تمہارے زمانے کے امام نے زیارت نائیہ میں ایک جملہ کہا, السلام علی الطارحین عن الاوطان. سلام ہو ان لوگوں پر جن سے بجبر وطن چھوڑوایا گیا. کہا میرے کانوں میں گرج کی آواز نہیں آتی, یہ کچھ بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو زوجہ نے رو کے کہا, ارے یہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں رو رہی ہے. بس اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بیویوں نے مدینہ چھوڑا ہے روتے ہوئے. بس اس سے زیادہ عرض نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. شہزادی زینب نے مدینہ چھوڑا روتے ہوئے. کوئی اپنی مرضی سے اور اپنے دل سے اگر وطن چھوڑے تو وہ روتا نہیں ہے. سلام ہو ان مسافروں پر جن سے بجبر وطن چھوڑوایا گیا. 8 ذی الحجہ کو جب حسین نے طے کر لیا کہ میں مکہ چھوڑ دوں گا, یاد ہے نا, 28 رجب کو چلے تھے, 3 شعبان کو والد مکہ ہوئے اور 8 ذی الحجہ کو مکہ سے چلنے لگے. جب پورا سامان سفر تیار ہو گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حسین کے پاس اور کہنے لگے, حسین رشتہ داری کا بھی ایک تقاضا ہے اور ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ تم فرزند رسول ہو, تمہیں مشورہ دینا چاہتا ہوں. چاچا زاد بھائی ہیں, ذہن میں رہے, علی کے چاچا زاد بھائی ہیں. حسین میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. کہا فرمائیے. کہا حسین میں زمانے کے حالات کو دیکھ رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ تم اگر سفر اختیار کرو گے مکے سے تو تمہاری جان محفوظ نہیں ہے, تمہاری جان محفوظ نہیں ہے. کہا لیکن ابن عباس میں نے طے کر لیا ہے, میرے نانا خواب میں آئے تھے, میں نے طے کر لیا ہے کہ مجھے مکہ چھوڑنا ہے. کہا اچھا فرزند رسول, ابن عباس کہہ رہے ہیں, اچھا فرزند رسول, اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو آپ جائیں, ان بیویوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ فضائے مکہ میں 2 جواب بلند ہوئے. ایک جواب حسین نے دیا, کہا ابن عباس شاء اللہ ان یراہن سبایا, میں کیا کروں, اللہ کی مشیت یہ کہ ان بیویوں کو قیدی دیکھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اللہ کی مشیت یہ ہے کہ ان بیویوں کو قیدی دیکھے. اور دوسرا جواب ایک محمل سے آیا, شہزادی زینب نے آواز دی کہ ابن عباس بہن کو بھائی سے چھوڑانا چاہ رہے ہو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. قافلہ چلا. دوسری محرم کو قافلہ سرزمین کربلا میں وارد ہوا. بس میرے دوستوں میں نے بڑی زحمت دی, لیکن 2-4 جملے سن لو. دوسری محرم کے 2-4 جملے. سرزمین کربلا پر جب حسین کا سلجناح پہنچا تو گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا. حسین نے پے بپے سواریاں بدلی, کوئی گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا. کہا ذرا بلاؤ گاؤں والوں کو. گاؤں والے آئے. کہا بھئی اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ مختلف نام لیے گئے. ایک بوڑھے نے کہا یقال لہا کربلا. فرزند رسول اس گاؤں کا نام, اس زمین کا نام کربلا ہے. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی, واللہ ہاذہی ارض کرب و بلا,
خدا کی قسم یہ کرب و ابتلا کی منزل ہے. ہاں ہونا محت و رہا لینا, یہاں ہماری سواریاں ٹھہر جائیں گی. ہاں ہونا تجبہ اطفال ہونا, یہاں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے. ہاں ہونا تجبہ حریم ہونا, یہاں محمد کے اہل حرم اسیر کر لیے جائیں گے. بس آخری جملہ, آخری جملہ, اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. کہا عباس, عباس خیمے لگاؤ, ٹھہرنے کا بندوبست کرو. سنو گے؟ عباس نے خیمے لگائے. جب خیمے لگ گئے تو کہا ذرا بنی اسد کے لوگوں کو بلا کے لاؤ. گاؤں والے آئے. حسین نے 60,000 درہم دے کر 2 مربع میل کا علاقہ خریدا, اور خریدنے کے بعد جب تحریر ہو گیا وہ علاقہ, تو وہ تحریر بنی اسد کے ہاتھ میں رکھ دی اور کہا جاؤ, میں نے یہ زمین تمہیں ہبہ کی, لیکن میری 3 وصیتیں ہیں, میری 3 وصیتیں ہیں. پہلی وصیت تو یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں تو ہمیں دفن کر دینا, اجرکم اللہ. دوسری وصیت یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا نشان قبر پوچھتا ہوا ہے تو اسے بتلا دینا. اور تیسری وصیت یہ کہ ہمارے ظاہروں کو 3 دن اپنا مہمان رکھنا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, تم نے گریہ کیا, گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی, لیکن اب آخری جملہ بھی سن لو. بنی اسد کے مردوں سے وصیت کی کہ ہمیں دفن کر دینا. جب مرد جا رہے تھے تو پکار کے کہا حسین نے, بنی اسد کے مردوں ذرا اپنی عورتوں کو بھیج دینا. عورتیں آئیں, کہنے لگے بنی اسد کی عورتوں, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, میں خدیجۃ الکبریٰ کا نواسا ہوں, میں تمہاری شہزادی زینب کا بھائی ہوں. اگر تمہارے مرد, وصیت ہے, اگر تمہارے مرد فوج یزید سے ڈر کر ہمیں دفن نہ کریں تو پانی بھرنے کے بہانے سے آنا اور ہمیں دفن کر دینا. عورتیں روتی ہوئی چلی تو پکار کے کہا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دینا. جب بچے آئے تو حسین نے کہا بچوں, میں بھی تمہارے جیسے بچوں کا باپ ہوں, میں اصغر کا باپ ہوں, میں سکینہ کا باپ ہوں, میں اکبر کا باپ ہوں. اگر تمہارے باپ اور تمہاری ماں ہمیں دفن نہ کرے تو کھیلنے کے بہانے سے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا تاکہ ہمارے لاشیں بے گناہ